اب میں بلا تاخیر جو ہے الوداعی تقریر پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ فردوس رتلام وہ آوے اور الوداعی تقریر پیش فرمائے۔ ہے آنکھ جدائی سے پرنم، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، لو جس سے لگایا تھا دل کو، اس جان کو اپنی چھوڑ چلے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، پر اشک ہے پلکوں کا دامن، جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ محترم صدر جلسہ اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، مشفق و مکرم حضرات اساتذہ کرام، اور کچھ ہی دیر میں دعوی فارغت دینے والی سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، کیا نظر انداز کروں، کیا کہوں، کس طرح کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہماری یہ محفل الوداعی محفل ہے جو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اسلام کی بیٹیوں، تم نے اس مبارک مقام پر علم و عمل کا زیور پہنا اور اب تمہاری کوچ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب تم اپنی پرنم آنکھوں سے اس چمن کو الوداع کہہ کر جا رہی ہو۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوں گی بھی یا نہیں، یا ہم آخرت میں ہی ملیں گے۔ عزیز سہیلیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے روح رواں خادم القرآن والمساجد الحاج حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم کو اپنے دین حنیف کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور امت کے درد و کرب کا مسکن ان نفوس قدسیہ کو بنایا ہے جنہوں نے پورے علاقے میں دینی اور اسلامی جال بچھا رکھے ہیں، اور انہی عظیم مدارسوں میں ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ عزیز سہیلیوں، ابھی ماضی قریب کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں سے کشا کشا مدرسہ حسا کی طرف چلے آئے تھے۔ مدرسہ کی در و دیوار، اس کی فلک بوس عمارتیں، خوشنما باغات، ناظم اعلیٰ و اساتذہ کرام اور ہمارے ٹرسٹیان حضرات محمد آصف بھائی، حاجی مرحوم محمد حنیف صاحب، ایف ایم شیخ صاحب، اسرار خان، اعظم خان، یاسمین باجی شیرانی، نور علی عنایت علی، حاجی عبدالرشید بھائی، حاجی پرویز بھائی نکھاروالے، حاجی سید مختار علی، محمد سید افسر علی، مولانا انور صاحب، ماسٹر رفیق صاحب، قاری ساجد صاحب زبانی حال وقال سے یہ کہہ کر ہمارا استقبال کر رہے تھے کہ گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ مدرسہ کے تمام مناظروں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہے، قال اللہ وقال رسول کی دل نواز صداؤں سے معطر ہوتے رہے، اپنے اساتذہ کی نیم شبی دعاؤں اور مدرسہ اسلامیہ سے سیراب ہوتے رہے، اور آج یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ ہمارا علمی سفینہ جو آج سے 4 سال قبل منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا تھا، وہ اپنے ساحل سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے۔ بصورت مجبوری ہم اس گلشن علمی کو دعوت فارغت دے کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اور پھر شاید کہ ہمیں اس کی ملاقاتیں نصیب نہ ہو۔ ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے دن رات ہماری تعلیم و تربیت کی خاطر فکر کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جنہیں ہمارے ساتھ ہمدردی، الفت اور محبت تھی، جو ہر طرح سے ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے، کچھ درد ہو یا تکلیف، صحت ہو یا بیماری، ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے، اور آج ہم ان کی محفل سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ عزیز سہیلیوں، اب وقت زیادہ نہیں رہا، دل کی گہرائی اور محبت بھری نظروں سے ایک مرتبہ اپنے ان مشفق اساتذہ کرام و معلمات کو پرنم آنکھوں سے دیکھ کر ان کی زیارت کر لو، اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کر لو، جنہوں نے ہمیں ماں سے زیادہ پیار دیا، جن کی زیر سایہ میں رہ کر ہمیں باپ کی جدائی اور محبت کا احساس نہیں ہوا۔ ہمارے ان ذمہ دارانہ مدرسے کو دیکھ لو جو ہمیشہ ہماری تعلیم و تربیت میں غرق رہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے ہمارا خیال رکھا کرتے
کرتے تھے مدرسہ کی عمارت اور اس کے باغات پر ایک نظر ڈال لو، جن کی آغوش میں ہم کھیلا کرتے تھے، جن کی سحر لطافتوں سے ہم مسرور ہوا کرتے تھے، جن کے جھولوں میں ہم مزے لے لے کر جھولا کرتے تھے، جس کی گود نے ہمیں ماں کی گود کا احساس دلایا، جس کی محبت نے ہمیں ماں باپ کا پیار دیا، جس کی سہیلیوں نے بہنوں کا روپ ادا کیا، جس کے خدام نے ہماری پوری نگرانی کی، ہمارے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کیا۔ اے مدرسہ، تو ہمیں کتنا عزیز ہے، تیری مقدس زمین پہ صبح سویرے میٹھی اور شیریں ترنم میں نماز فجر کے بعد ہم خدا کی حمد کیا کرتے تھے، تیری آغوش میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اے مدرسہ اب ہم تجھے چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، تیری یادیں ہمیں خوب تڑپائیں گی، ہم روئیں گے، چلائیں گے، لیکن قرار نہیں آئے گا۔ عزیز سہیلیوں، اس وقت مدرسہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام کی بیٹیوں، تم میری آغوش میں خدا کی امانت تھی اور میں امانت داری کے ساتھ تمہاری دیکھ بھال کرتا رہا اور زیور علم سے اب تمہیں آراست کر کے قوم کے درمیان روانہ کر رہا ہوں تاکہ تم وراثت نبوی کو عام کرو۔ اے میری بیٹیوں، تم جہاں بھی رہو سلامت رہو، میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جاؤ ہمیشہ خوش رہو، دور دور تک تمہارا رنج و غم سے سامنا نہ ہو۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اپنے علم پر عمل کرتے رہنا، والدین اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بس اب اور اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، کیونکہ میری بھی حالت تم جیسی ہے، بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کے چومتی رہے خوشیاں تیرے قدم، بڑھ بڑھ کے چومتی رہے خوشیاں تیرے قدم، بھولے سے بھی نہ آئے تیری زندگی میں غم۔ عزیز سہیلیوں، صبر سے کام لو۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ جو کسی حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن جب دین اور ایمان کا تقاضا ہوتا تھا تو فوراً نکل جاتے تھے۔ بس اب ہمارے لیے بھی وہی وقت ہے، وہی گھڑی ہے، ہم اللہ کے اس کلمہ طیبہ کو پھیلانے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم ہمارا سلسلہ کلام ختم کرتے ہیں تو مدرسہ کی جدائی سے دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ خیر، ہم جس حالت میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے گیت گاتے رہیں گے اور دست بدعا ہو کر یہ دعا کریں گے کہ اے رب ذوالجلال، تو ہر چاروں طرف سے اس مدرسہ کی حفاظت فرما، اسے دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، خاندان استانوی کی نظر بد سے حفاظت فرما، مفلسین و معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔ الہی اے چمن آباد رکھنا، الہی اے چمن آباد رکھنا، فضا کی قید سے آزاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔